حاضرین گرامی قدر، آج انشاءاللہ العزیز ہم ایک نئے مقام کا مطالعہ کریں گے۔ یہ مقام سورہ نساء کی آیات نمبر 36 تا 38 پر مشتمل ہے، اور اس سے پہلے کہ میں اس مقام پر کچھ گفتگو کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید جس پہلو سے صورتوں کو لا رہا ہے، کیونکہ ایک نئی صورت ہے، اس سے پہلے سورہ آل عمران کے ہم نے مقامات پڑھے تھے، تو کچھ قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب پر بھی میں گفتگو کر لوں۔ دیکھیے، قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے کہ وہ صورتوں کو جوڑا جوڑا کر کے لاتا ہے، اور میں نے یہ بیان کیا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی تخلیق میں یہ طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ وہ چیزوں کو، اشیاء کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کرتے ہیں، اور اس کی ایک مثال ہم نے یہ دی تھی کہ مرد اور عورت کا جوڑا، یہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ تخلیق قرآن مجید کے اندر بھی اسی طریقے سے کار فرما ہے۔ دوسرا، قرآن مجید کے فہم کے حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کو جس طرح منظم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ تمام صورتیں ایک باب کی شکل میں منظم ہوتی ہیں۔ باب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی کچھ صورتوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، ایک مجموعہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایک پوری بات بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ سمجھیے کہ ایک پہلا باب قرآن مجید کا ہمارے سامنے ہے، جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر سورہ مائدہ تک جاتا ہے۔ اس میں 5 صورتیں ہیں، اور اس کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک انڈیپینڈنٹ صورت ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، اور وہ بالکل تنہا آئی ہے، اور وہ گویا کہ ابتدائیہ ہے، اور اس میں انسانوں نے ہدایت کا سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے جواب میں پورا قرآن مجید بھی نازل ہوا ہے، اور پھر خاص طور پر پہلا باب جس میں وہ ہدایت بالخصوص شریعت کی رہنمائی کی گئی ہے جو کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو ایمان و اخلاق کی ہدایت ہے یہ تو فطرت انسانی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن جو شریعت ہے وہ تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک منتقل ہوتی ہے۔ تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منصب ہدایت کے اوپر فائز کیا، سابقہ جو امتیں تھیں یہود و نصارہ ان کو اس منصب سے معزول کیا، اور پھر ان کی تطہیر کی گئی، ان کا تزکیہ کیا گیا، یہ آغاز تھا۔ اور ان 2 صورتوں میں سورہ نساء اور سورہ مائدہ کا جو جوڑا ہے، اس میں شریعت کے تکمیلی احکام ہیں۔ سورہ نساء میں خاص طور پر جو موضوع ہے اس صورت کا، شریعت کے وہ احکام جن کا تعلق خاندان اور نظم اجتماعی کے استحکام سے ہے، یعنی انسان اس دنیا میں تنہا نہیں جیتا، خاندان کی شکل میں جیتا ہے یا ریاست کی شکل میں منظم ہو کر اپنا ایک نظام بناتا ہے۔ تو ریاست کے حوالے سے اور خاندان کے حوالے سے احکام ہیں۔ سورہ مائدہ کا موضوع یہ کہ جو تکمیلی احکام ہیں، جو کچھ باقی رہ گئی تھی شریعت، وہ اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں جتنی کچھ بھی شریعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بیان کی ہے، وہ ساری کی ساری شریعت اسی پہلے باب کے اندر ہے اور اسی کا موضوع ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ کہیں اور شریعت کے اگر کچھ احکام بیان ہوئے ہیں تو وہ گنتی کے احکام ہیں۔ سورہ نور میں کچھ احکام ہیں، سورہ احزاب میں کچھ احکام ہیں، سورہ طلاق میں کچھ احکام ہیں، گنتی کے کچھ احکام کچھ اور مقامات کے اوپر بھی ہیں، لیکن کم و بیش سارے احکام اصلاً یہی موجود ہیں، اور وہاں اگر کوئی احکام موجود ہیں تو وہ کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ وہاں پر کسی ضرورت کے تحت، صورت کے نظم کے پہلو سے وہاں پر وہ لانا ناگزیر ہو گئے تھے۔ تو اگر قرآن مجید ہم پڑھیں گے تو میں کسی موقع پہ انشاءاللہ سمجھا بھی دوں گا، لیکن اس باب کا موضوع شریعت اور حاملین شریعت ہے۔ پہلے یہ شریعت یہود کو دی گئی، ہدایت کے منصب پر وہ لوگ فائز کیے گئے، اور اب امت مسلمہ اس منصب کے اوپر فائز کی جا رہی ہے، تو اس کو پھر شریعت دے کر اس کا تزکیہ اور تطہیر کی جا رہی ہے۔ تو یہ اس باب کا موضوع ہے، اور اس باب کی اب یہ 4تھی سورت سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء کا موضوع کیا ہے، اس پہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات کر لی جائے، گرچہ اس پہ میں بیان کر چکا ہوں، لیکن تھوڑی سی اس کی تفصیل کر لی جائے کہ سورہ نساء کا جو موضوع ہے وہ شریعت ہے، اور شریعت میں خاص طور پر وہ احکام جن کا تعلق خاندان سے ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ خاندان ہے، اور پھر کچھ جو ہے وہ احکام ہیں کہ جن کا تعلق نظم اجتماعی سے ہے۔ اچھا، موقع محل کیا ہے، یہ حالات کیا ہیں جن میں صورت نازل ہوئی ہے؟ جنگ احد ابھی ختم ہوئی ہے، 70 لوگ
70 مسلمان شہید ہوئے ہیں، صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، چھوٹی سی بستی مدینے کی بستی، اس کے کم و بیش ہر گھر کے اندر ہی کوئی جنازہ اٹھا ہے، کسی کا انتقال ہوا ہے، ہر گھر میں بیوائیں ہیں، ہر گھر میں یتیم موجود ہیں، ہر دوسرے تیسرے گھر میں سمجھیے کہ یہی صورتحال ہے۔ اب اس چھوٹی سی بستی میں ضرورت تھی کہ یتیموں کے متعلق اللہ تعالیٰ گفتگو کر لوگوں کو توجہ دلائیں، کیونکہ عرب کے معاشرے میں اور قبائلی معاشرے میں باپ سب کچھ ہوتا تھا، اور اگر باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو پھر انسان کی، بچے کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے توجہ دلانا شروع کی ہے، اور پھر اسی طریقے سے بیواؤں کے متعلق حکم دیا کہ ان سے پھر شادیاں کر کے یتیموں کے تحفظ کا اہتمام کرو، اور پھر ظاہر ہے کہ مرنے والوں کی جائیدادیں ہیں تو ان کے تقسیم کے لیے وراثت کا قانون دیا گیا۔ پھر یہ کہ بہت ساری خواتین اب آ گئی ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زنا بدکاری سے جو خاندان کے معاملے کو خراب کرتی ہے، اس کے استحکام کی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس کو زیر بحث لائیں اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور پھر مرد و زن، میاں بیوی کے جو تعلقات میں حفظ مراتب ہیں اس کو زیر بحث لائے ہیں، اور پھر وہ آیات آتی ہیں جن کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اس کے بعد پھر موضوع صورت کا بدلتا، یہ گویا کہ پہلی فصل ہے جو ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ریاست کے متعلق کچھ احکام ہیں، جہاد کے احکام ہیں، منافقین کو اللہ تعالیٰ زیر بحث لائے ہیں، اور پھر یہود کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے اور بتایا ہے کہ ان کے اندر فکری اور عملی طور پر کیا گمراہیاں ہیں، اور کس طریقے سے ان کے اوپر اب اتمام حجت کر کے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود یہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے، اور بجائے اس کے کہ حق قبول کر کے نجات کا جو آخری راستہ انہیں دکھایا گیا ہے، اس راستے کو اختیار کریں، یہ ابھی تک اپنی شیطنیت کے اوپر مصر ہیں۔ تو یہ اس صورت کا موضوع ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اللہ کا نام لے کے ہم اس مقام کی جو ہے وہ کچھ تفصیل اب پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس مقام کا جو عنوان میں نے متعین کیا ہے وہ یہ کہ شیطان کن لوگوں کا ساتھی ہوتا ہے، اور یہ اس میں زیر بحث آ جائے گا۔ ان آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ بیان کریں گے، اور ظاہر کہ جو شیطان کا انجام ہوگا وہی ان لوگوں کا بھی انجام ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ ان آیات کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، چاہے وہ قرابت دار ہوں، اجنبی پڑوسی ہوں، یا پہلو کے ساتھی ہوں، اور مسافروں کے ساتھ، اور جو تمہارے مملوک، تمہارے لونڈی غلام ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان مقامات پر جو پہلا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ اپنی عبادت کا ہے، جیسا کہ عام طریقہ ہے، جتنی بھی اخلاقیات ہے اس کا ماخذ یہ ہے کہ جس نے سب کچھ دیا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس نے پیدا کیا، اس کی شکر گزاری کرو، اس کی بندگی کرو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ڈنڈے لے کر نہیں بھیجتے کہ میرے بندوں کو زبردستی نماز پڑھنے پر مجبور کرو۔ یہ تو ایک اخلاقی معاملہ ہے، اور ہمیں صرف اس جسٹیفیکیشن کی بنیاد پر کہ اس نے مجھ پہ احسان اتنے کیے ہیں، اس نے مجھ پہ عنایتیں اتنی کی ہیں، میرے معبود کا یہ حق ہے کہ میں اس کے سامنے سر جھکا دوں، میرے معبود کا یہ حق ہے کہ میں اس کی بات مانوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں، اور یہاں پر ایک پہلی دفعہ ایڈ کیا ہے، جو چیز ایڈ کی ہے، ظاہر قرآن میں تو جگہ جگہ یہ کیا گیا ہے، لیکن جس ترتیب سے ہم مقامات کو پڑھ رہے ہیں، اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ عبادت پہ تو ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ شرک پہ کچھ بات کر لی جائے۔ دیکھیے، شرک انسانی تاریخ کا سب سے بڑا مسئلہ رہا، ہزاروں لاکھوں برس ہم نہیں جانتے کہ کتنی طویل انسانی تاریخ ہے، لیکن اس تاریخ میں سب سے بڑھ کر جو شیطان نے گمراہی پھیلائی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آتے، تو ان تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ کچھ انسان ہوں گے، کچھ فرشتے ہیں، کچھ جن ہیں، یہ جو چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، کچھ اور جاندار ہیں، کچھ مخلوقات ہیں، ان کی تم پرستش کرو، ان کی عبادت کرو، یا تو یہ کہ یہ خود معبود ہیں یا یہ خدا کی خدائی میں شریک، اور نفع و ضرر ان کے ہاتھ میں۔ تو یہ وہ شیطان کی پھیلائی ہوئی گمراہی تھی جس کے خلاف ہزاروں برس تک انبیاء علیہ السلام لڑتے رہے، اور آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس ذریعہ بنایا کہ آپ نے اس دنیا کی تاریخ کی مکروہ ترین گمراہی کا
خاتمہ کیا، گرچہ مکمل خاتمہ اب بھی نہیں ہو سکا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آج بھی خود ہی امت مسلمہ مختلف پہلوؤں سے شرک کا شکار ہے۔ کس طرح شکار ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، شرک اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی ذات، صفات، عبادت یا اختیار میں کسی کو اس کا شریک بنایا جائے۔ شرک اصلاً اس کو کہتے ہیں۔ ذات کا مطلب یہ ہے نہ اس کا باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ یہ اس کی ذات کا بیان ہے، اور اس کو قرآن مجید نے ایک جملے میں اس طریقے سے سمیٹ دیا کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ اپنی ذات میں بالکل ممتاز ہے، بالکل الگ ہے، بالکل تنہا ہے۔ لیکن دوسری چیز جس میں لوگ شریک کرتے رہے ہیں، اور ہمارے یہاں خاص طور پر یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا، وہ صفات میں شرک۔ صفات کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ وہ دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ لوگ کلام کرتے ہیں۔ یہ صفات آپ غور کیجئے کسی نہ کسی درجے میں مخلوقات میں بھی موجود ہیں۔ مخلوق بھی بولتی ہے، مخلوق بھی سنتی ہے، اور مخلوق بھی بہت سارے ایسے معاملات کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔ تو اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو لے کر اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کچھ لوگوں کو شریک کر کے ان کو پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، اور بڑی عجیب و غریب سی دلیلیں جو لوگ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بڑی مشہور دلیل جو ہے، میں چونکہ بیٹھا ہوں ساری زندگی، بہت وقت گزارا ہے میں نے ایسے لوگوں کے درمیان، مثال کے طور پر یہ ایک دلیل دیتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے، تو یہ بتاؤ کیا تم اپنے ابا سے کبھی مدد نہیں مانگتے؟ کیا تم نے اپنے باس سے کبھی کچھ نہیں مانگا؟ کیا تم باس سے تنخواہ نہیں لیتے؟ تو یہ ایک بالکل غیر متعلق مثال ہے جو دیتے ہیں۔ دیکھیے، صفات، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ صفات میں شرک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی صفت جو ہے، یعنی ذات میں تو قرآن بالکل واضح اس جیسا کوئی نہیں، لیکن صفات تو بہرحال السمیع البصیر اللہ تعالیٰ ہے، سنتے ہم بھی ہیں، دیکھتے ہم بھی ہیں۔ اس جیسا سننا، اس جیسا دیکھنا، اصل میں یہ ہے مسئلہ۔ تو اگر آپ اس پہلو سے دیکھیے تو جس طرح اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، اس طریقے سے اگر مدد کی جائے تو پھر یہ ہے جسے ہم شرک کہہ رہے ہیں۔ تو والد صاحب سے اگر کوئی مدد مانگتا ہے، بھائی سے کوئی مدد مانگتا ہے، باس سے اگر کوئی سیلری مانگتا ہے، تو وہ پیسے نکال کے جیب سے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے مدد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے مدد نہیں کرتے۔ اصل میں لوگ جن سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک اسی طرح مدد ان کے ذہن کے مطابق، ان کے تصور کے مطابق ٹھیک ویسے ہی مدد کر رہے ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے کہتے ہیں؟ ما فوق الاسباب، اسباب سے بلند ہو کے کرتے ہیں۔ تو جن سے لوگ آج مدد مانگتے ہیں وہ عام طور پر اس دنیا سے گزرنے والے بزرگ ہوتے ہیں، تو وہی سمجھتے ہیں کہ وہ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور پھر وہ خصوصی طریقے سے ہماری نصرت کر بھی دیں گے۔ تو اس غلط فہمی کو واضح کر لینا چاہیے کہ صفات میں شرک یہ بھی شرک ہے، اور اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ عبادت میں شرک یہ وہی ہے کہ اللہ کو پکارنا عبادت ہے، مدد کی نیت سے پکارنا، ما وراء الاسباب پکارنا۔ ویسے تو میں آپ کو پکارتا ہوں، آپ مجھے پکارتے ہیں، سب ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، تو یہ تو کوئی غیر اللہ کو پکارنے والا حرمت کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، ضرورت کے وقت پکارتے ہیں، بغیر ضرورت کے وقت پکارتے ہیں۔ ما وراء الاسباب پکارا جب جاتا ہے، اصل میں اس کے اوپر اعتراض ہے، وہ مسئلہ ہے، وہ ہے جو چیز قابل گرفت ہے۔ یہ ہم ہمیشہ توجہ دلاتے ہیں کہ تمثیل ہمیشہ صحیح دینی چاہیے، مثال صحیح دینی چاہیے، غیر متعلق نہیں ہونی چاہیے۔ پھر جو آخری چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ اختیارات کیا ہے اللہ تعالیٰ کے؟ وہی حلال کرتا ہے، وہی حرام کرتا ہے، وہی حکم دیتا ہے، وہی روکتا ہے، مستقل بالذات شارع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد جو ان آیات میں اگلا حکم بیان کیا گیا ہے، اب ہمیشہ کی طرح ادھر اللہ تعالیٰ کا نام اور پھر فوراً ہی والدین، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کا جو حکم ہے اس میں آغاز والدین سے کیا گیا ہے، اور حسن سلوک کے متعلق یہ سمجھ لیجئے، میں توجہ دلاتا ہوں کہ یہ ادائے حقوق سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ حقوق تو ادا نہیں کر رہے۔ حقوق کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اس سے آگے بڑھ کے آپ کبھی موقع بے موقع کوئی بھلائی کر دیں، یہ حسن سلوک نہیں ہوتا۔ حسن سلوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں والدین کے حوالے سے یا کسی کے بھی حوالے سے،
شروع وہیں سے ہونا چاہیے. احسان کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی حقوق ادا کرو تو اچھے طریقے سے کرو، کوالٹی میں بھی کوانٹٹی میں بھی. یعنی والدین کی اگر بات مانیں تو اچھی طرح مانیں، خدمت کریں تو اچھی طرح کریں اور زیادہ کریں، جتنی ذمہ داری ہے اس سے بھی بڑھ کے کریں. یہ حسن سلوک کا مطلب ہے. اچھا، اس میں دوسری چیز یہ کہ بار بار اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے توجہ کیوں دلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اخلاقی چیزیں آدمی بھول جاتا ہے. اور یہ دیکھیے نماز روزے کی طرح یہ روٹین میں نہیں آتی، یہ تو ایز نیڈڈ، اس جب مطالبہ سامنے ہوتا ہے یا کوئی ایسا شخص سامنے ہوتا ہے جس کو ضرورت ہو. والدین کو بھی تو ہر وقت ضرورت نہیں ہوتی نا، تو جب ضرورت ہوتی ہے تب یہ مطالبہ سامنے ہوتا ہے تو یہ ذہن سے نکل جاتا ہے، توجہ نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ بار بار پھر ان چیزوں کو دہراتے ہیں اور والدین سے ہمیشہ شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ مقدم حق ان کا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ والدین کی جتنی بھی خدمات ہیں، ان کی جتنی بھی قربانیاں ہیں، وہ ماضی کی داستان. والدین جو کچھ بھی کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں اور اہم ترین چیزیں کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو پیدا کرتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں. ماں تو پیدا کرنے سے پہلے بھی جناب بوجھ اٹھاتی ہے 9 مہینے تک، انتہائی مشقت کے ساتھ پھر وہ پیدائش ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ دودھ پلاتی ہے، ایک بے جان لوتھڑے کی، یعنی ہر طرح سے وہ اس کے لیے حفاظت و نگہداشت اور اس کی ضروریات کی فراہمی کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں. لیکن یہ ماضی کی داستان ہے. جس وقت ہم جوان ہوتے ہیں یا ہم مڈل ایج میں پہنچتے ہیں، کمانے والے بنتے ہیں، تو والدین تو بوجھ بن چکے ہوتے ہیں. تو یہ جو بوجھ ہے، یہ بوجھ ہے. اللہ تعالیٰ اسی بوجھ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے اٹھاؤ، اس کو اچھے طریقے سے اٹھاؤ. اس لیے کہ بہت جلد یہ بوجھ تم پہ سے اتار لیا جائے. جو پانا ہے اس وقت پانا. ایک دفعہ یہ دروازہ بند ہو گیا، یہ جنت کا دروازہ ہے، ایک دفعہ بند ہو گیا پھر نہیں کھلے گا. تو جتنی قدر کرنی ہے وہ کر لو. یہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں سکھا رہے ہیں. اور توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے کہ ماں کا حق جو ہے وہ 3 گنا زیادہ ہوتا ہے. اور ماں عام طور پر خواتین کی عمر زیادہ بھی ہوتی ہے، تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ مائیں ہی ساتھ موجود ہوتی ہیں. تو یہ بھی پھر ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اپنی ماؤں کا اور اپنے باپ کا، دونوں کا بہت خیال رکھیں. پھر جو اگلا حکم ہے وہ قرابت دار ہے. قرابت دار بھائی بہنوں سے پیدا ہونے والے رشتے. اور ان رشتوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے ذوق کے نہیں ہوتے، طبیعتوں کا بڑا اختلاف ہوتا ہے. دوست تو ہم بناتے ہیں اپنی پسند سے بناتے ہیں، بھائی بہن تو اپنی پسند سے نہیں بناتے، وہ تو اپنے اپنے مزاج کے ہوتے ہیں. اس کے باوجود ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. پھر ساتھ رہنے والوں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، پھر ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں، مفادات بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں. ان سب چیزوں کی بنا پر کچھ اختلافات بھی پیدا ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کہتے ہیں کہ بھئی سب کے باوجود آپ نے ان کے ساتھ ادائے حقوق کا معاملہ بھی کرنا ہے، اچھی طرح کرنا ہے، اور ان کے ساتھ بہت اچھی طرح، چاہے وہ مالی مدد ہو، عملی مدد ہو، زبانی مدد ہو، جس پہلو سے بھی آپ بھلائی کر سکتے ہیں آپ کریں. یتیم و مسکین، ان کا بھی ذکر پہلے ہو چکا. یہ محروم طبقات سب سے پہلے انہیں دیکھنا چاہیے کہ اپنے قریبی عزیزوں میں تو کوئی نہیں، ان سے تو دوہرا ہمارا یہ تعلق ہوگا کہ قرابت دار بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، مسکین ہیں. تو ان کو اپنی توجہ کا مرکز بنانا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایک اصول سمجھ لیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے، اور ہر جگہ رشتہ داروں کے ساتھ ہی ان کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو رشتہ داروں کے ساتھ ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ پورے معاشرے کے رشتہ دار ہیں، یہ سب کے رشتہ دار، سب کو ان کا خیال کرنا چاہیے، سب کو ان کی مدد کرنی چاہیے. اور لوگ جب یہ نہیں کرتے تو پھر یہی لوگ بڑے ہوتے ہیں، یہی کرمنل بنتے ہیں، یہی پھر گینگسٹر بنتے ہیں، اور یہ اپنا بدلہ خود لے لیتے. جس معاشرے میں یہ اہتمام نہیں ہوتا تو آخرت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی سزا دینے کے لیے، دنیا ہی پھر اللہ تعالیٰ بارہا سزا بنا دیتے، اور پھر وہ پورے معاشرے میں ہوتا ہے. کسی بے گناہ کے سر بھی پڑ سکتا ہے وہ. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم مسکینوں کا خیال نہیں کرتے، صرف اپنے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، تو پھر یہی لوگ گینگسٹر بن جاتے ہیں، پھر ہم شور مچاتے ہیں. لیکن یہ گینگسٹر کیوں بنے؟ زیادہ تر لوگ اسی وجہ سے بنتے ہیں، غربت کے ہاتھوں، حالات کے ستائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. پھر جو اگلی چیز ان آیات میں بیان کی گئی وہ پڑوسی ہیں. پڑوسی 3 قسموں کے یہاں بیان کیے گئے ہیں. پہلے وہ جو رشتہ دار بھی ہیں، ان کا حق سب سے زیادہ ہے.
اس لیے کہ ایک تو قرابت داری کا رشتہ اور پھر پڑوسی بھی. دوسرے وہ جو پڑوسی ہیں رشتہ دار نہیں. اب چاہے وہ یہ کہ اس پہلو سے آپ کہہ لیں کہ چاہے غیر مسلم ہوں مسلمان ہوں گھر کے قریب رہتے ہوں دور رہتے ہوں وہ سب پڑوسی ہیں. ان کے بھی حقوق, ان کے حقوق آج کل تو میں یہی کہتا ہوں کہ سب سے بڑا حق تو یہ ہے کہ اپنی اذیت سے انہیں بچا لیں, یعنی اپنی اذیت سے بچا لیں. ہمارے یہاں لائٹ جاتی ہے لوگ جنریٹر کھول دیتے ہیں اور اس کا ذرا خیال نہیں کرتے کہ اس کی شور کتنا زیادہ ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ پیسے دیے وہ پہلا کام یہ کرتا ہے جنریٹر لگاتا ہے اور باقی سب کے لیے ایک عذاب کھڑا کر دیتا ہے. خود تو جناب اکثر گھر کے باہر ہی لگاتے ہیں لوگ, خود کمرہ بند کر کے سو جاتے ہیں اور باقی لوگوں کے لیے ایک عذاب پیدا کر دیتے ہیں. یہی معاملہ موسیقی کا, تیز آواز سے بلند کی اور جناب خیال ہی نہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں حسن سلوک تو چھوڑ دیجئے, اس وقت تو مسلمان جو ادائے حقوق ہیں اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اپنے آپ کی اذیت سے ایزا رسانی سے لوگوں کو بچائیں. یہی اس دور کے پڑوسی کر لیں تو بڑی ان کی مہربانی ہوگی. اکثر ایسا ہوتا ہے پارکنگ بند کر دیتے ہیں, آپ کی پارکنگ کے آگے اپنی پارکنگ کر لیتے ہیں, آپ کے دروازے کے آگے پارکنگ کر دیتے ہیں, یہ کچرا پھینک دیتے ہیں. اس طرح کی 10 چیزیں یہ معمولات میں شامل ہیں. اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے. اور اس پہ جو کچھ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, ٹائم کم ہے ورنہ میں وہ احادیث بیان کرتا کہ جو وعیدیں آئی ہیں اور جو توجہ دلائی گئی ہے بڑی غیر معمولی ہے, پڑھنی چاہیے ان مقامات. ہم نے اپنی کتاب قرآن کے مطلوب انسان جو جمع کی ہیں. پھر جو لوگ کسی وقت ہمارے پڑوسی عارضی طور پہ بن جائیں, پہلو کے ساتھی, یعنی سفر کے دوران وہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں, کسی مجلس میں کسی نشست میں ہمارے ساتھ ہوں یا کسی اور وقت, ان سب کا بھی حق بن جاتا ہے ان کے ساتھ بھی بھلائی, ان کے ساتھ بھی حسن سلوک, ان کو بھی کسی کی طرح سے بھی ایذا نہ پہنچائیں, ان کا بھی خیال کریں. یہ ہماری ذمہ داری, اس کا ہمیں بڑا خیال کرنا چاہیے. پھر جو اگلی چیز ہے ابن السبیل یعنی مسافر, مسافروں کا بھی بڑا حق ہوتا ہے. جب وہ آپ کے گھر کے اندر آئیں تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ امیر ہے یا غریب ہے. ہمارے یہاں یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ وہ غریب ہی ہونا شرط ہے مسافر کا, تب اس کی مدد کی جائے. نہیں, وہ امیر ہو تب بھی اس کے لیے ہمیں بڑا اہتمام کرنا چاہیے, اس لیے کہ مسافر کا دل عام طور پہ چھوٹا ہوتا ہے, وہ اتنا حوصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا, تو اس کی بھی ہمیں مدد کرنی چاہیے, اہتمام کرنا چاہیے. جو کر سکتے ہیں حتی الامکان وہ کرنا چاہیے. وما ملکت ایمانکم, یہ لونڈی غلاموں کا ذکر ہے جو اس زمانے میں ہوتے تھے. یہ مسلمانوں یا اسلام کی جو تعلیم ہے اس کا کوئی مستقل حصہ نہیں ہے. اسلام نے تو غلامی کو ختم کیا ہے, اور میں نے اس پہ بارہا بہت تفصیل سے لکھا, بلکہ اس مہینے دسمبر کا بھی جو میرا رسالہ شائع ہوا انذار, اس میں ایک آرٹیکل ہے تو گرچہ کسی اور موضوع پر ایک صاحب نے کچھ مہربانی کی تھی تو اس حوالے سے ایک خط ہے وہ, لیکن وہ زیر بحث غلامی کا مسئلہ ہے. تو وہ پوری تفصیل اس کے اندر آ گئی ہے کہ اسلام نے کیا اس میں کوششیں کی, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا رول رہا ہے, کس طرح آپ نے غلامی کے مسئلے کو ختم کیا. تو آج کل غلام تو نہیں ہوتے, لونڈیاں بھی نہیں ہوتی, لیکن ملازم ضرور ہوتے, ماتحت ضرور ہوتے. تو یہ جو ماتحت ہوتے ہیں, یہ جو ملازم ہوتے ہیں, گویا کہ سمجھ لیے کہ اب ان کا یہی اسٹیٹس ہے, ان کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے. گرچہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ وقت پہ کوئی تنخواہ دے دے, جو آجر ہے بزنس مین ہے وقت پہ تنخواہ دے دے تو اس کی بہت مہربانی ہے. شاذ ہی کوئی دیتا ہے, کوئی نہیں دیتا. اور جو سلوک کرتے ہیں اپنے ملازمین کے ساتھ, خیر اس پہ کیا کہ ہم کسی ایسے شخص سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ملازمین ہمارے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ ناقابل بیان ہے. تو دونوں طرح لوگوں کو خیال کرنا چاہیے, دونوں پہلو ہوتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ جس جگہ پہ, اس جگہ پہ ہمیشہ خیال کرنا چاہیے. عام طور پر جو طاقتور شخص ہے اس کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہ تو دبا سکتا ہے, کمزور آدمی دبا نہیں سکتا. ہمیشہ آپ یہ دیکھیے کمزور طبقات, محروم طبقات, قرآن مجید انہیں کو زیر بحث لاتا ہے. بیوی کے حقوق تو بہت ہوتے ہیں, قرآن مجید بیان نہیں کرتا اس طرح, ان مقامات پہ بیان نہیں کرتا, اس لیے کہ بیوی سے انٹرسٹ کا رشتہ ہوتا ہے, مفاد کا رشتہ ہوتا ہے, اولاد سے بھی انٹرسٹ کا مفاد کا رشتہ ہوتا ہے. تو حقوق تو ان کے بھی بہت ہیں, لیکن بیان کیوں نہیں کیے جا رہا ہے کہ وہ لوگ سمجھ لیتے ہیں, بغیر بیان کیے سمجھ لیتے ہیں. ان لوگوں کے حقوق نہیں سمجھتے, تو اس پہ توجہ دلائی جا رہی ہے. اب اس کے بعد آخری آیت میں اب اللہ تعالیٰ کچھ منفی خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں کہ ان اللہ لا یحب من کانا مختالا فخورا. اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے جو اترانے والا ہو اور فخر کرنے والا ہو, بڑائی جتلانے والا ہو. یہ اب جو منفی خصوصیات شروع ہو رہی ہیں اس میں سمجھ لیجیے کہ یہ اپنی ذات میں بھی برائی ہیں, یہ اپنی ذات میں بھی برائی ہیں,
کسی شخص میں ساری پائی جا رہی ہوں، ایک ایک پائی جا رہی ہو، سب برائی ہیں. لیکن یہاں جس پہلو سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ بالعموم یہ خصوصیات اس حسن سلوک سے روک دیتی ہیں جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے. اس لیے نظم کے پہلو سے یہ بات واضح ہے. اب سمجھ لیجیے ایک ایک کر کے وہ کیا خصوصیات بیان ہو رہی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ مختال. اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اترانے والے، شیخی خورے، بڑائی جتلانے والے. یہ عام طور پہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فخوری ہیں، یعنی متکبر ہی ہیں، فخر کرنے والے لوگ ہی ہیں. لیکن ایک باریک سا فرق ہوتا ہے. یہ جو اترانے والے ہوتے ہیں یہ عام طور پر یہ شیخیاں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بڑائی جتلا رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس وہ سب کچھ ہوتا نہیں ہے. یہ زیادہ تر آپ نے اگر دیکھے ہوں نودولتیے جو ہوتے ہیں جن کے پاس اچانک پیسہ آ گیا ہو، تو انہیں جب یہ بتانا ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں، تو وہ مختلف کپڑے اپنے کپڑوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جی برانڈڈ کپڑے ہیں. کبھی یہ بتاتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ پہ کھانا کھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس چیز کا بیان ہے کہ جی میرے پاس بہت سارے پیسے، میں پیسے والا ہوں. تو یہ چیز بری ہے، بڑی معیوب چیز ہے اخلاقی طور پر. اور پھر یہ کہ وہ شخص اپنی ذات میں ہی متکبر ہو. متکبر وہ آدمی ہوتا ہے جس کے پاس بہرحال کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی بھی ہے، خصوصیت ہوتی بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ نسلوں سے دولت مند ہو، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا ہے. تو ان دونوں گروہوں کے متعلق اللہ تعالیٰ، اور جو آگے خصوصیات آ رہی ہیں سب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت جملہ کہا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا. مطلب کیا ہے؟ محبت نہیں کرتا. مطلب کیا؟ نفرت کرتا. اتنا شدید معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نفرت کرتا. لا یحب کا مطلب یہ ہے پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے، اس سے زیادہ سخت بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو رویہ کیا ہے؟ اترانے والے، گھمنڈ کرنے والے. اس لیے کہ اللہ کی دنیا میں دیکھیں کسی کی کوئی حیثیت نہیں. یہاں تو جس کو جو ملتا ہے اللہ کی عطا سے ملتا ہے، اس کی مہربانی سے ملتا ہے، اس کے کرم سے ملتا ہے. یہ کس کو حق حاصل ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے؟ کس کو حق حاصل ہے کہ اپنے آپ کو حسین، خوبصورت، طاقتور، با کمال، با جمال اور با صلاحیت سمجھے؟ آدمی کو ہر حال میں اس احساس میں جینا چاہیے کہ یہ میرے رب کی عطا ہے، یہ میرا علم نہیں ہے، میری صلاحیت نہیں ہے. وہ جب چاہے چھین لے، جب چاہے مجھے سڑک کے اوپر کھڑا کر، جب چاہے مجھے بے وقت کر دے. تو انسان کو اس احساس میں زندہ رہنا چاہیے. پھر ان کی جو خصوصیت بیان ہوئی ہے، اگلی خصوصیت، الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذاب مہین. ایک ایک کر کے ان خصوصیات کو سمجھ لیں. الذین یبخلون، جو لوگ بخل کرتے ہیں. بخیل کیا شخص ہوتا ہے؟ کنجوس، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کنجوس شخص، یہ بخیل ہے. اچھا یہ سمجھیے کہ بخیل وہ نہیں ہوتا جو اپنے اوپر پیسے خرچ نہ کرے. بخیل وہ ہوتا ہے جو دوسروں پہ خرچ نہ کرے. اپنے اوپر بعض اوقات پیسے خرچ نہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی سادہ مزاج ہے. ہاں، اپنی ضروریات پہ خرچ نہ کریں اور اپنے آپ کو بدحال رکھیں، یہ ایک بڑی منفی چیز ہے، یہ بخل ہے. اپنی ضروریات پہ تو خرچ کرنا چاہیے، لیکن اصلاً بخیل وہ شخص ہوتا ہے جو دوسروں پہ خرچ کرنے میں جس کی جان جا رہی ہے. اصلاً بخیل وہ شخص ہوتا ہے دوسروں پہ خرچ کرنے میں جس کی جان جا رہی ہے. تو یہ رویہ کیا ہے؟ یہ رویہ وہ ہے کہ جس کے بعد آدمی کوئی حقوق ادا کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جو بہت سے حقوق ہوتے ہیں ان کا تعلق مال سے ہوتا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر حسن سلوک کا ذکر کیا ہے، اور بعض مقامات پر ہم دیکھیں گے اور دیکھا بھی ہے کہ مال خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے. سب سے بڑا حسن سلوک اصل میں مال سے ہوتا ہے، مال سے ہوتا ہے. تو بخیل اصل میں اس کی ضد ہے. وہ حقوق ادا نہیں کرتا تو احسان کیا کرے. اچھا، بخیل آدمی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بارہا اسے کریڈٹ لینے کا بھی شوق ہوتا ہے. یعنی کریڈٹ لینا ہے کہ وہ ہے تو مطلب بڑے دل کا، اس لیے کہ برائی ہے نا، اخلاقی برائی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم ایسے ہیں تو دوسرے لوگ اگر خرچ کریں گے تو ہماری پوزیشن تو خراب ہوگی. اب اس آیت کا مطلب سمجھے، وہ یامرون الناس بالبخل، وہ لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں. اس لیے کہ دوسروں نے خرچ کیا اور میں نے نہیں کیا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میں سب کی نظروں میں آ جاؤں گا. تو میں اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کروں کہ بھئی یہ تو کوئی کرنے کا کام ہی نہیں ہے، اس سب کی ضرورت تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ہر وقت ہی مانگتا رہتا ہے، اس کی تو ضرورتیں ختم ہی نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کو دینے سے تو عادتیں بگڑ جاتی ہیں. یہ آپ کیا کر رہے ہیں یا میں کیا کر رہا ہوں؟
ہم لوگوں کو بخل کا حکم دے رہے ہیں، اصل میں لوگوں کو نہیں روک رہے، اپنی پوزیشن کو سیو کر رہے ہیں، پھر سیونگ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں کہ دوسروں نے دے دیا تو میری ناک کڑی آئی۔ تو یہ رویہ ہوتا ہے جس کی بنا پر ایسے لوگ دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں، ان کو بھی سکھاتے ہیں، ان کو بھی بتاتے ہیں کہ بھئی پیسے خرچ نہ کرو۔ اور پھر تیسری چیز وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور پھر یہ کہ یہ لوگ ایک اور کام بھی کرتے ہیں، ویسے تو اتراتے ہیں، بڑائی جتلاتے ہیں، میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنا پیسہ ہے، میں تو فلاں جگہ کھانا کھاتا ہوں، میں تو برانڈڈ چیزیں ہی پہنتی ہوں، خواتین میں شاید زیادہ ہوتی ہے یہ چیزیں۔ لیکن اگر کوئی ضرورت مند آ جائے، کسی محفل میں تذکرہ ہو جائے کہ بھئی کسی کو مدد کی ضرورت ہے، تو فوراً اب اپنے مسائل کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں کہ آج کل تو کاروبار میں بڑا مندہ پڑا ہوا ہے، حالات بہت خراب ہے، آج کل تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے، اپنا گزارا ہو جائے تو بہت مشکل، اپنا گزارا بمشکل تمام ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ جو اللہ نے فضل کیا ہے اس کو چھپا رہے ہیں۔ تو یہ خصوصیات کسی ایک شخص میں بھی ہو سکتی ہیں، اور بارہا یہ الگ الگ لوگوں میں بھی ہوتی ہیں، یعنی ایک ایک خصوصیت الگ الگ شخص میں، یہ جس شکل میں بھی ہو، اس کا نتیجہ سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ کی نفرت اور ناپسندیدگی کا سامنا کرنا پڑے گا انسان کو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگ مجرم کے طور پر پیش ہوں گے، اور آگے انجام بھی آگے۔ ان سارے مقامات کی خصوصیت یہ ہے جن کا میں نے انتخاب کیا ہے کہ جنت یا جہنم کا ذکر سامنے آ جاتا ہے، یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ کا فضل ہوتا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور جب چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر تم سمجھ لو وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينًا، ایسے ناشکروں کے لیے میں نے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر کے رکھا۔ آگے نا ذکر، یعنی یہ جہنم کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ صفات کتنی خوفناک ہے، مطلوب صفات اتنی شاندار ہوتی ہیں کہ جنت میں پہنچاتی ہیں، اور یہ صفات اتنی خوفناک ہیں کہ چھوٹتے ہی جہنم کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ آغاز کیا ہے اپنی نفرت سے، اور پھر بتا یہ رہے ہیں ایسے لوگوں کا انجام جہنم ہے۔ حالانکہ بات ابھی چل رہی ہے، لیکن غصہ اتنا سخت ہے اللہ تعالیٰ کے کہ سلسلہ کرام روکا ہے اور کہا ہے کہ میں ان کو جہنم میں پھینکوں، تیار کر رکھی۔ اور پھر ابھی ان کی اگلی خصوصیت آ رہی ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سلسلہ کلام ابھی ختم نہیں ہوا، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، یعنی اب مجبوری میں خرچ بھی کرنا پڑ جائے، پھنس گئے کسی موقع پہ، بری طرح پھنس گئے، کوئی راستہ نہیں، لوگوں نے پکڑ لیا۔ تو نیت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں میں واہ واہ تو ہونی چاہیے، کریڈٹ ملنا چاہیے، کوئی مقام اس کے بدلے میں مجھے ملنا چاہیے، لوگ کہیں کہ بھئی کتنا سخی آدمی، کتنا فیاض ہے، پیسے دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، عزت ملنی چاہیے۔ یہ صفت باقی صفات کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور بعض لوگوں میں تنہا ہوتی ہے، وہ سارے کام ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کسی بھی پہلو سے ہو بدترین خصوصیت ہے، بجائے اس کے کہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور قرآن تبصرہ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تبصرہ دیکھیے کہ جب یہ کرتے ہیں تو یہ بتا کیا رہے ہوتے ہیں، لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، اس طرح یہ لوگ نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کے حضور ہم پیش ہوں گے۔ بھئی نفرت کی پرواہ کون کرے گا؟ جو ایمان رکھتا ہوں، جو ایمان ہی نہیں رکھتا اسے پرواہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس نے جہنم کی آگ بنا رکھی ہو تو بنایا کرے، میں تو مانتا ہی نہیں۔ جب مانتا نہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یوم آخرت پہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے، ان کا عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ منافقت کی نشانیاں قرآن مجید نے یہاں پر بیان کر دی۔ اور پھر جو آخری بات کہی گئی ہے کہ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، کہ پھر معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جس شخص کا ساتھی شیطان ہو جائے، یاد رکھنا وہ بدترین ساتھی، اس لیے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ شیطان کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں۔ شیطان کا ایجنڈا کیا ہے؟ زمین میں فساد پھیلانا۔ زمین میں فساد کیسے پھیلے گا؟ کہ آپ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، ان کے ساتھ بھلائی نہیں کر رہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دوسرے لوگ کوئی ریئیکٹ نہیں کریں گے، ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں گی، لڑائی جھگڑے خاندانوں میں پیدا ہوں گی، تلخیاں پیدا ہوں گی، اچھا رشتے ٹوٹیں گے، ناطے ٹوٹیں گے، پھر سماج کے اندر انتشار پھیلے گا، فساد پھیلے گا، کرمنل پیدا ہوں گے، جان مال آبرو کا نقصان ہوگا۔ تو خوش کون ہوگا؟ شیطان۔ ایجنڈا کس کا ہے؟ شیطان کا۔
مشن کس کا ہے؟ شیطان کا. تو یہ لوگ کون ہیں؟ شیطان کے ساتھی. یہ لوگ شیطان کے ساتھی. تو یہ قرآن مجید کا پیغام ہے. یہ قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ خصوصیات ہیں. اگر مثبت ہیں تو اپنے اندر پیدا کرو، منفی ہیں تو اپنے اندر سے کھرچ کے پھینکو. اختیار کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر منفی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرو گے تو جہنم تمہارا انجام ہوگا. تو قرآن مجید ان مقامات کو جب ہمارے سامنے رکھتا ہے تو بتانا یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ یہ چیز ہے. تمہارا جو دل چاہے وہ کرتے رہو، جو دل چاہے کرتے رہو. کہ جس وقت تم اللہ تعالیٰ کے پاس آؤ گے، ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کسی فرشتے سے کہیں گے کہ اٹھانا ذرا، اور پھر اس کے نام اعمال کو بھی اٹھاؤ. قرآن میں کیا ہے اسے پڑھ کے سناؤ کہ میں نے تو یہ کہا تھا، اور یہ پتہ نہیں دین کے نام پہ کیا کچھ لے کے آ گئے. اٹھا کے پھینکو ان سب کو جہنم. اس برے انجام سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.